یہ حکم بالکل ناجائز ہے، غلط ہے. آپ ٹھیک ہے وہ کہتا ہے تو اپنے بچوں کو سنبھالے، طلاق تو نہیں لینی چاہیے مگر ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں جی، پہلے بھی میں نے کسی سے پوچھا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ مسئلہ تو چلو زندگی میں کبھی نہ کبھی سلجھ جائے گا. سلجھ جائے گا، مگر بچوں کو آپ کہاں لے جائیں گی اور کیسے والدہ سنبھالے گی؟ تو آپ خامن کا ہی ساتھ دیں مگر ساتھ دعا بھی کریں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خامن کے دل کو بدل دے اور وہ صلح کر لے آپ کی والدہ کے ساتھ. اب والدہ بیچاری بیوہ، اس پر اللہ ہی جانتا کیا گزرتی. 22 سال ہو گئے ہیں اسی گھر میں رہتے ہوئے بیٹی بھی نہیں بولتی تو والدہ سے ہی پوچھا جائے گا نا کہ اس کے دل پر کیا چھڑیاں چلتی ہے. تو یہ فعل سارا ظالمانہ. اب آپ کوشش کریں نا کہ اپنے والد اپنے خاوند کے لیے نا دعا کریں. یہ 1112 عشاء کے بعد آپ یا لطیف و یا ودود پڑھا کریں. یا لطیف و یا ودود. ہاں، اس سے پہلے بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، آخر میں بھی پڑھیں. یہ میری بہن نا تھوڑا سا عملہ عشاء کے بعد نا کر لیا کہ اگر کوئی بلا بھی لے درمیان بے شک بات کر لیں یا لطیف و یا ودود. یہ 11 تسبیح پڑھ لیا کریں، 11 مرتبہ درود شریف اول آخر. یقین ہے اللہ کی رحمت سے کہ خامد بھی راضی ہو جائے گا، والدہ سے بھی تعلقات ٹھیک ہو جائیں. اللہ مہربانی فرمائے. یہ تو صورتحال بہت ناپسندیدہ، کوئی اچھی بات نہیں. والدہ بیچاری کیسے گزارا کرتی ہوگی. چلے بہن بہت شکریہ آپ کا. اگر حیض آ رہا تو 3 حیض، نہیں آ رہا تو 3 مہینے. حیض ہو سکتا کم و بیش دن لگ جائیں. 3 حیض پورے کرنے ہیں طلاق کے بعد. اور حاملہ جو ہے وہ بچہ پیدا ہونے تک. اگر موت کی وجہ سے عدت گزار رہی ہے تو بچہ پیدا ہونے والا تو اس وقت تک. اور اگر بچہ نہیں تو پھر 4 ماہ 10 دن. یہ عدتیں ہیں سب لوگوں کی. اور عدت میں یہی ہے کہ دوسرا نکاح نہیں کیا جاتا. اگر وہ وفات کی عدت ہو تو اس میں یہ بھی چیز بڑھ جاتی ہے، اس کو احداث کہتے ہیں، سوگ، کہ وہ بھڑکیلا لباس نہیں پہنے گی، زیور نہیں پہنے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، مہندی نہیں استعمال کرے گی، سب گھر سے باہر آ جا سکتی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. بھائی جو رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں ہے نا، جی جی، اگر اس کی تراویح کسی مجبوری کے تحت نہ پڑھی جائے تو کیا یہ روزے مکروہ ہوتے ہیں؟ نہ، کوئی مکروہ نہیں. روزے بالکل صحیح. تراویح جان بوجھ کر بھی کوئی نہیں پڑھتا، پھر بھی روزوں کا کوئی حرج نہیں. وہ تو ایک الگ عبادت ہے کہ اگر نفل پڑھے تو اس کا اجر ملے گا. اگر نہیں کوئی پڑھتا یا کوئی مجبوری تو بے فکر ہے، کوئی مکروہ نہیں. کوئی یہ بات نہیں کہ یہ روزے کے پارا ہے اس کے بغیر روزہ ہو نہیں سکتا. یہ ساری باتیں میری بہن لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں. آپ روزے اگر اللہ توفیق دیتا رکھیں وہ فرض ہیں، نجات ہو جائے گی. یہ تراویح وغیرہ نہیں پڑھی جاتی تو کوئی بات نہیں، بے فکر ہو جائے. ذرا مکروہ زکام وغیرہ کی مصروفیت میں کم پڑی جاتی ہے اس لیے نہیں، کوئی بات نہیں. آپ بچوں کو سنبھالیں، کھانا تیار کریں، آپ کی وہ بات ہی بڑی. جیسے ایک بی بی آئی تھی نا اسماء بنت یزید رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں، اس نے کہا، بڑی سمجھدار تھی، کہ میں سب عورتوں کی طرف سے آئی ہوں کہ مرد تو جہاد میں جاتے ہیں، جمعے میں شریک ہوتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں، جنازے وغیرہ بھی جاتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بڑی پیاری بات کہی کہ جو گھر کے کام کاج میں عورت لگی رہے گی ان کو ان چیزوں کا ثواب گھر بیٹھی کو ملے گا. وہ سب جہاد کا اور حج کا اور ساری چیزوں کا پا رہے گی. آپ بے فکر ہو جائیں. اگر اللہ نے عورت بنایا آپ کو تو یہ کوئی بے قدری نہیں کی. آپ کا تو بڑا مقام ہے. آپ بچوں کو سنبھالیں، خاوند کو، آپ سارے وہ ثواب جو ہے نا حج کے، جمعے کے، جنازوں کے، جہاد کے، حضور نے فرمایا محنت احدا کنہ، تم میں سے جو گھر میں کام کرتی نا دھندا، وہ سارے ثواب اپنے آپ پا لیتی ہے. تو کوئی تراویح وغیرہ کی ضرورت نہیں. یہ فارغ لوگ بے شک پڑھتے رہیں. آپ بھی اگر تھوڑے بہت پڑھ سکتی ہیں تو آپ یہ کریں کہ تہجد کے وقت جب اٹھتی ہیں نا سحری کے لیے، اس وقت کچھ تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر 11 رکعتیں پڑھ لیا کریں. تہجد کا بھی ثواب ہوگا اور تراویح سے 1000 درجہ زیادہ ثواب ہوگا. مولانا صاحب جو میرے والد صاحب وہ فوت ہو چکے ہیں، میں اگر درود پاک پڑھ کے ان کو بخشوں کیا ان کو یہ ثواب؟ ان کے لیے دعا کیا کریں. بالکل اچھی بات ہے. والد کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے انہیں. ان کے لیے آپ دعا کرتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اولاد کو یہی چاہیے کہ والدین کے لیے بعد میں دعائیں کریں. جی مولانا صاحب دوسری بات یہ ہے کہ میرے جو کزن ہے وہ تقریباً ان کو 6-7 سال ہو گئے قید میں. کوئی وظیفہ بتا دیں جو کہ ان کو اللہ رہائی دے دے. کون ہے کزن ان کے قید میں تو اللہ رحم فرمائے، کرم کرے. اس کے لیے آپ نا سورہ قصص، قرآن مجید میں سورۃ قصص وہ نکالیں. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا آ جاتی ہے. مدین میں انہوں نے کی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر.
یہ نکالنے اس میں سے یہ 113 مرتبہ نا کسی وقت دن رات میں ہاں جی درود شریف پڑھ کر 113 مرتبہ یہ پڑھے اور اس کے بعد سورہ والضحیٰ 3 بار پڑھے، پھر درود شریف پڑھے، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہوں، اللہ رحم فرمائے۔ چلیں، بہت شکریہ بہن آپ کے کال کرنے کا۔ اچھا جی، اللہ عدت کے بارے میں کوئی بات رہے گی تو پوچھ مولانا، جس کو مطلب طلاق ابھی رجی ہی دی ہو لیکن حاملہ ہو اور وضع حمل ہو جائے، کہ وہی مدت ہے یا ختم ہو گیا؟ نہیں، ختم ہو، کال لے لیتے ہیں۔ اگر اسی السلام بچہ علیکم۔ پیدا ہو ختم۔ السلام جی، گوہر بول رہا جی میں۔ جی بھائی فرمائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے میرے پاس میرا دوست آیا کراچی سے، جی جی اس نے بتایا کہ اس کا وہاں ہوا ایکسیڈنٹ، کار میں کار چلا رہا تھا، جی دوسری گاڑی والے نے اسے ہٹ کیا، ہاں ہاں تو اس نے نیچے اتر کے دیکھا اچھا خاصا نقصان تھا، اور اس نے اس سے بات کی اور 3000 روپیہ اس نے اس سے لیا نقصان کا، جی جی اور اس کی انشورنس بھی ہوئی تھی، اس نے انشورنس سے وہ ٹھیک کرا لیا۔ ٹھیک ہے۔ اب پوچھنا یہ کہ وہ 3000 کا وہ کیا کرایہ وہ رکھ سکتا ہے یا آگے صدقہ دے دے یا اسی کو ڈھونڈ کے واپس کرے؟ جی ٹھیک ہے، جواب دے رہے ہیں مولانا۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ گاڑیوں کی انشورنس کروا لیتی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا حادثہ ہو جائے تو وہ کمپنی جس سے انشورنس کروائی ہو وہ گاڑی ٹھیک کروا کے دیتی۔ اچھا، وہ مطلب سال کے پیسے لیتے ہیں نا، 10,000 15,000 20,000 طے کیا ہوا گاڑی کے حساب سے۔ ٹھیک ہے۔ ایکسیڈنٹ عام حالات کے اندر ہو جائے تو وہ بندہ جرمدار پیسے دیتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پیسے بھی لے لیے اور گاڑی اس کی مفت میں ٹھیک ہو گئی انشورنس کمپنی کے ذریعے، جن کو وہ فیس ادا کرتا ہے سالانہ۔ جس کی گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس سے بھی پیسے لے لیے جی لے لیے۔ اور کمپنی نے بھی اس کا کام درست کر دیا۔ جی جی تو اب ٹھیک ہے، اس سے جو پیسے لیے نا اس نے جی وہ بھی غلط نہیں کیا، کمپنی نے ٹھیک کر دیا، تو یہ تو کمپنی کے ساتھ معاملہ نا، مگر اس نے جو زیادتی کی تھی، نقصان پہنچایا تھا، جی جی اس کا تاوان اور جرمانہ اگر اس نے ادا کیا اور جان چھڑائی کی، یار مجھ پر کوئی پرچہ نہ دو، صحیح صحیح۔ تو اس نے بھی ٹھیک کیا اور وہ پیسے ان کے لیے حلال ہیں۔ اگر امیر آدمی ہے تو چلو کسی غریب کو دینا چاہتے ہیں ان کی خوشی، ورنہ وہ ان کے لیے جائز ہیں۔ اچھا، جو کسی کو ضرر پہنچائے وہ معاوضہ دے کر اگر جان اپنی چھڑاتا ہے تو کوئی برائی نہیں۔ چلو ٹھیک۔ ہاں، ایک اور بھائی ایسے ہے کہ کسی بھی انشورنس کمپنی کسی کی گاڑی اس وقت تک تو ٹھیک نہیں کرواتی جب تک آپ ان کی سروسز ہائر نہیں کرتے۔ جی، اگر آپ کو یہ سہولت ملی ہے تو آپ کے اپنے پیسوں کی وجہ سے ملی ہے آپ کے صحیح ہے صحیح ہے، بالکل ٹھیک، شکریہ جی، السلام علیکم۔ جی۔ مولانا، وضع حمل کے بارے میں بندے نے تو طلاق ایک ہی دی ہے ابھی، میں نے عرض کر دیا نا کہ طلاق بے شک ایک ہی ہے، اس کے بعد یہ رجوع ہوتی، تیسری ہوتی تو پھر تو رجوع ہی نہیں تھا، رجوع ہوتا۔ تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ جی کریں مسئلہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب سے سوال پوچھنا تھا۔ آپ پوچھیں۔ جی میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ 4 سنت جو ہے اثر کی نماز میں، جی جی 4 سنت جو ہے فرض ہے، چار سنت اور 4 فرض ہیں، جی ایسے ہی ہے۔ ہاں جی، تو اگر مطلب اسے پڑھا نہ جائے تو کوئی گناہ تو نہیں اس میں، اگر 4 سنت نہ پڑھی جائے؟ سنت نہ پڑھی جائے، ہاں جی 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 یہ 4 سنتیں جو ہے نا پہلے اثر سے، جی یہ میری بچی پڑھی جائیں تو بہت اچھی بات، جتنی کوئی محنت کرے گا اتنا ہی اس کو اجر ملے گا، مگر یہ کوئی ضروری نہیں، آپ نہ پڑھے تو گناہ والی کوئی بات نہیں ہے، رائی برابر بھی گناہ نہیں، پڑھ سکتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کوشش کرنی چاہیے، مگر گناہ کا آپ ذہن سے نکال دیں، گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا مولانا جی، آپ سے ایک اور بات پوچھنی تھی جی کہ جو حضرت فاطمہ کے نام کی تسبیح جو 4 فرض کے بعد پڑھتے ہیں ہم لوگ، کیا کرتے 33 بار سبحان اللہ اور ہاں الحمدللہ، جی۔ ہیں؟ فاطمہ تسبیحات رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ ہم پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد مطلب دعا مانگنی ضروری ہے؟ اس کوئی منہ پر ہاتھ پھیر لیا جائے تو وہی کافی ہے؟ نہیں، نہ منہ پر ہاتھ ہی پھیرنا، نہ دعائی کو کرنی ہے، یہ تسبیح صرف پڑھنی۔ اچھا جی، دعا کرنے کے لیے آپ کا جی کبھی چاہے تو رات کرتی رہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر تسبیح فاطمہ کے ساتھ یہ کوئی حصہ نہیں کہ کوئی دعا کی جائے، بعد میں اگر دعا نہیں بھی تو منہ پر رسم کے طور پر ہاتھ پھیرا جائے، یہ چیز میری بچی ذہن سے نکال دیں، کوئی منہ پر ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں، نہ اس کی دعا کی ضرورت ہے۔ تسبیح فاطمہ نماز کے بعد بھی پڑھنی چاہیے، اور سوتے وقت بھی جب بستر پر لیٹے نا، جی۔ اس وقت بھی رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بچی سے کہا تھا